الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. صلوات پیجیے خاندان فاطمہ. جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام رہبر شہید اپنے تمام مرحومین اور ڈاکٹر افتخار حسین ظفار محمد خان سب کی سال ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. یام شہادت ابن الخیرتین مجاہد کربلا محافظ کربلا سفیر کربلا کربلا کے عظیم پیغامبر سید الساجدین زین العابدین امام العارفین امام الشاکرین امام الصابرین امام الخاضعین امام الخاشعین علی بن حسین علیہ آلہ و تحت والثناء آقا امام زمانہ کی بارگاہ میں اور آپ مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر اور محدود وقت میں امام چہاروں کی زندگی کے چند ایک پہلو عرض کرنے میں کامیاب ہو سکوں. میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی یہ سورہ مبارک حج کی 18 نمبر آیت ہے جس میں پروردگار ساجدین کی فہرست کو بیان کر رہا ہے. پیغمبر اسلام کو پروردگار مخاطب قرار دے رہا ہے. الم ترا میرے مصطفیٰ کیا آپ نے نہیں دیکھا کیا آپ نہیں دیکھ رہے ان اللہ یسجد لہ بتحقیق اللہ خدا کو سجدہ کر رہے ہیں. کون؟ من فی السماوات جو آسمانوں میں ومن فی الارض جو زمین میں والشمس سورج والقمر چاند والنجوم ستارے والجبال پہاڑ والشجر درخت والدواب چوپائے وکثیر من الناس لوگوں میں سے بہت سارے یہ سب کے سب خدا کو سجدہ کرتے ہیں. یہ سب ساجدین ہیں. حق تعالیٰ ساجدین کی یہ فہرست بیان کر رہا ہے. کون کون ساجد ہے؟ جو آسمان میں جو زمین میں سورج ہے چاند ہے ستارے پہاڑ ہیں درخت ہیں حیوانات ہیں اور بہت سارے انسان یہ سب ساجدین. اور جب میدان قیامت میں اولین و آخرین تمام سجدہ کرنے والے اکٹھے ہوں گے مسلمین مومنین متقین شہداء صدیقین ائمہ مرسلین میدان معاشر میں صبح ازل سے لے کے شام ابد تک جب تمام سجدہ گزار یکجا ہوں گے اکٹھے ہوں گے میدان قیامت میں ایسے میں ہاتف یہ ندا دے گا اینا سید الساجدین و اینا زین العابدین. کہاں ہے سجدہ کرنے والوں کے سردار کہاں ہے عبادت کرنے والوں کی زینت کہ خدا جس ہستی کو سید الساجدین کہے اہل بیت جس ہستی کو زین العابدین کہیں کیا معیار عبادت ہے کیا معیار سجدہ ہے. امام سجاد علی زین العابدین علیہ آلہ و تحت والثناء
یہاں تک کہ دشمن و بشریت کا سب سے بڑا دشمن اعتراف کرے، اور اعتراف وہ ہوتا ہے کہ جو خود دشمن تسلیم کرے۔ یہاں تک کہ ایک دن عزازیل، ابلیس، شیطان، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ دنیا جسے سید الساجدین کہتی ہے، دنیا جسے زین العابدین کہتی ہے، میں بھی چل کے سید سجاد کی عبادت کے معیار کو دیکھوں، جانچوں، پرکھوں۔ اور یہ سوچ کر کہ جب آیا امام کے بیت الشرف میں داخل ہوا، امام گھر کے صحن کے گوشے میں مصروف نماز تھے، اس نے آگے بڑھ کر امام کے گھر کو آگ لگائی، گھر جلنے لگا، اور امام کے فرزند کو، چھوٹے بچوں کو اٹھا کنویں میں پھینکا، اور پھر خود اژدہا کا روپ دھارا، ایک بڑے سانپ کی شکل میں آگے بڑھا، چلتا ہوا، رینگتا ہوا، آ کر امام کے انگوٹھے کو دبانا شروع کیا، کاٹنا شروع کیا۔ سوچا دیکھ کر ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے، نماز توڑ دیں گے، رونا شروع کر دیں گے، لیکن وہ اور ہوتے ہیں جو سانپ کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس علی کا بیٹا ہے کہ جو گہوارے میں اژدہا کے دو ٹکڑے کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب یہ برابر پاؤں کو کاٹے جا رہے، لیکن دوسری جانب وہی معیار عبادت، وہی قعود، وہی رکوع، وہی سجدہ، وہی معیار بندگی، وہی خشوع، وہی خضوع، یہاں تک کہ اسی طمانینت کے ساتھ جب نماز ختم کی، اور جیسی نماز ختم ہوئی، شیطان عزازیل ابلیس کھڑا حیران پریشان سوچ رہا ہے ایسے بھی خدا کی بندگی کی جا سکتی ہے۔ یہاں تک کہ اب ابلیس چلا، اور چلتے چلتے جو جملہ کا، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اعتراف وہ ہوتا ہے جو دشمن کرے۔ ایک مرتبہ ابلیس چلا اور چلتے ہوئے کہا انتا سید الساجدین و انتا زین العابدین۔ اے علی بن حسین، آج شیطان بھی مان گیا، ابلیس بھی مان گیا کہ اس پوری کائنات میں اگر کوئی سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے صرف تیری ذات ہے، اور اگر کوئی عبادت کرنے والوں کی زینت ہے تو وہ بھی صرف تیری ذات ہے۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ آپ سید الساجدین ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ زین العابدین ہیں۔ آپ زین العابدین ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ امام الخاشعین ہیں، اور آپ امام الخاشعین ہیں اس لیے کہ آپ امام الخاشعین ہیں۔ توجہ، یہ ربط منطقی ہے، سینے میں سکت نہیں۔ کوشش کر رہا ہوں کہ چند باتیں عرض کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آپ امام الخاشعین ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ امام الشاکرین ہیں، اور آپ امام الشاکرین ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ امام الصابرین ہیں، اور آپ امام الصابرین ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ امام العارفین ہیں۔ جتنا جس کا معیار معرفت بلند ہوتا ہے اتنا اس کا معیار عبادت بلند ہوتا ہے۔ تو معیار معرفت کیا ہے؟ اللہ قرآن میں انبیاء کی توحید بیان کرتے ہوئے بعد از ختمی مرتبت افضل ترین نبی شیخ الانبیاء جد رسول اللہ ابراہیم خلیل، پروردگار جب جناب ابراہیم کی توحید کو بیان کرتا ان لفظوں کے ساتھ کہ جناب ابراہیم خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 260 میں اس مکالمے کو بیان کیا کہ ابراہیم خلیل خدا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموت، پروردگار دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ پروردگار نے فرمایا قال اولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں ہے؟ کہا ایمان ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، دل مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ جب اپنی آنکھوں کے سامنے مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھوں گا دل مطمئن ہو جائے گا۔ خدا نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑ لیجئے، پھر ان کو ذبح کیجئے، اور ان کے دھڑ کاٹ کر قیمہ بنا دیجئے، اور سر اپنے پاس رکھ لیجئے، اور پھر یہ جو ان کے دھڑ ہیں قیمہ بنانے کے بعد آپس میں مخلوط کر دیں، ملا دیجئے، اور ملانے کے بعد اطراف کی پہاڑیوں میں پھیلا دیجئے، اور ہر پرندے کا سر چونچ سے پکڑ کر آواز دیں۔ قرآن فرماتا ہے یأتینک سعیا، اس کے تمام اجزاء جو مختلف مقامات پر پھیلے ہوئے سارے کے سارے سمٹ کر اکٹھے ہو جائیں گے، یکجا ہو جائیں گے، یہ پرندہ زندہ ہو جائے گا۔ ابراہیم خلیل نے ایسے ہی کیا، پرندے زندہ ہوئے، اور جناب ابراہیم مقام اطمینان تک پہنچے۔ یہ ابراہیم خلیل
یہ آپ کا ایک معرفت توحید۔ اور دوسرے مرحلے میں پروردگار فرما رہا ہے کہ یہاں پر جناب ابراہیم خلیل جب سورج کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں اتنی عظمت کا مالک یہ سورج، اس کی ابوت، عظمت، ہیبت، جلالت، یہ شاید یہ خدا ہو۔ لیکن جب غروب کیا سورج نے تو کہا نہ جو ڈوب جائے یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ چاند کو دیکھا، گمان کیا، پھر نفی کی کہ نہ چاند بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے تمام مخلوقات کو دیکھتے ہوئے ہر ایک کو رد کرتے چلے گئے، اور سب سے آخر میں کہا کہ نہ وہ ان میں سے کوئی بھی خدا نہیں ہو سکتا، خدا وہ ہے جو ان سب کا خالق ہے۔ یہ ابراہیم خلیل کی توحید ہے، وہ علی زین العابدین کی توحید ہے۔ یہ ابراہیم خلیل مخلوقات کو دیکھ کر خالق تک پہنچ رہے ہیں، اور علی زین العابدین دعائے ابو حمزہ سے مالی میں جو جملے ارشاد فرما رہے ہیں حق تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بِکَ عَرَفْتُکَ وَأَنْتَ دَلَّلْتَنِی عَلَیک، پروردگار میں نے تیری معرفت خود تیری ذات سے حاصل کی ہے، اور پروردگار تیرے وجود پر سب سے بڑی دلیل خود تیری ذات ہے۔ وہ ابراہیم خلیل جو مخلوقات کو دیکھ کر خالق تک پہنچ رہے ہیں، اور یہ علی زین العابدین جو خود خدا سے خدا کی معرفت حاصل کر رہے ہیں۔ ابراہیم خلیل کو وہی کہنا چاہیے جو آپ نے کہا، علی زین العابدین کو وہی کہنا چاہیے جو آپ نے کہا، اس لیے کہ جس ابراہیم کی تخلیق مخلوقات کے بعد ہوئی، وہ مخلوقات کو دیکھ کر خالق کی معرفت حاصل کریں گے، اور جس علی زین العابدین کو حق تعالی نے تمام مخلوقات سے پہلے خلق کیا، جب غیر از خدا کچھ تھا ہی نہیں، تو وہ کسے دیکھ کر خدا کی معرفت حاصل کریں گے؟ وہ خود خدا سے خدا کی معرفت حاصل کریں گے۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ آپ کی بکھری ہوئی توجہات مجھے یہ بتا رہی ہیں کہ شاید تو ہمایوں میں، اس دیہات میں شاید پہلی مرتبہ یہ زندگی کی بارش ہو رہی ہے۔ بارشیں ہوتی رہتی ہیں لیکن ذکر اہل بیت چلتا رہتا ہے۔ خدا سبحان اب سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے۔ علی زین العابدین، سید الساجدین، امام العارفین، یہ معیار سجدہ مجھے نہیں معلوم کہ جناب وقار امبالوی نے جو شعر کہا کہ اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، مجھے نہیں معلوم کہ جب وہ ان حقائق کو شمار کر رہے تھے تو سجدہ امام سجاد کو کیوں کر فراموش کر دیا۔ میری اتنی اوقات نہیں کہ میں ضرب ید اللہ، سجدہ شبیری کے ساتھ سجدہ علی زین العابدین کا تقابل پیش کروں، لیکن اتنا کہنا میرا حق بنتا ہے، وہ سجدہ جو کٹی ہوئی لاشوں کے درمیان حسین ابن علی نے کیا، وہ بھی مشکل سجدہ تھا، لیکن اس سجدے سے ہزار گنا زیادہ مشکل سجدہ وہ تھا جو بے ردا بیویوں کے درمیان جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر علی زین العابدین نے کیا۔ قیامت تک بشریت ناز کرے گی اس سجدے پر، جہاں ساری دنیا مل کر صبر نہ کر سکے، علی زین العابدین شکر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور نماز عشاء کے بعد شام غریباں جب سر سجدے میں رکھا تو ساری رات ایک سجدے میں گزار دی۔ پروردگار تیرا شکریہ، تو نے ہمیں اس امتحان میں سرخرو فرمایا۔ یہ امام الشاکرین ہیں، اور یہ مجاہد کربلا، محافظ کربلا، مفسر کربلا، کوفہ سے گزرے، اور کوفہ میں جو ہوا اب وقت نہیں کہ میں بیان کر سکوں۔ کوفہ کے دربار میں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے، اور پھر 19 دن کا مشکل ترین سفر طے کرنے کے بعد جب آپ شام پہنچے، 3 دن شام شہر کے دروازے پر بٹھایا گیا، اور پھر چوتھے دن یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ کے دربار میں لے کے جایا گیا۔ آج سید سجاد خاموش ہیں، اور آج آپ کی پھوپھی زینب نے خطبہ دیا۔ کبھی عرض کروں گا، اور شاید کہ سالہ گزشتہ میں نے عرض کیا ہو، کیا خطبہ ہے ثانی زہرا نے کس طرح سے یزید کو رسوا کیا، بنو امیہ کو رسوا کیا، اور وہ یزید جو اپنی فتح کے نشے میں مست تھا،
हुकूमत के नशे में मस्त था। इस तरह जनाब सैयदा ने रुस्वा किया कि बहुत देर तक सर झुकाए 900 खवास के सामने सोचता रहा कि बीबी की बातों का क्या जवाब दिया जाए। सबके सामने रुस्वा किया अली की शेर दिल बेटी ने, ये अली की बेटी है। वहां पर कूफा में इमाम सज्जाद ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को दादी के नाम से याद करते हुए उसको उसकी औकात याद दिलाई। उस बदकिरदार खातून का जिक्र करते हुए कहा कि ये यबना मरजाना, ए मरजाना के बेटे। इब्न ज़ियाद जैसे शकी जालिम को इब्न मरजाना कहने वाले अली ज़ैनुल आबिदीन है। और फिर दरबार शाम में सानी ज़हरा एक मर्तबा 3 बर्रे आज़मों के हुक्मरान यजीद इब्न मुआविया को यब्न तलक़ा कह के खिताब किया, ए हमारे आज़ाद करदा गुलामों की औलाद, ए हमारे आजाद करदा गुलामों की औलाद। ये जुमले को इस तरह से रुस्वा किया, यहां तक कि ये पीर का दिन है, फिर मंगल का दिन गुजरा, बुध का दिन, जुमेरात का दिन, और जुमे का दिन आया और यजीद 3 दिन बराबर खोलता चला गया। गुस्से में मुसलसल ये सोचता चला गया कि किस तरह से अपनी खिफ़त का बदला ले, किस तरह से अपनी जिल्लत और रुसवाई का बदला ले। यहां तक कि पहले इसका इरादा था कि दरबार में हाजिर किया बच्चों को, बीबियों को, खवातीन को, सैयद सज्जाद को तो अब जिंदान में रखेगा, लेकिन अब दरबार का बदला उतारने के लिए इसने दोबारा बीबियों को मस्जिद जामे उम्वी, आपने से जो शाम जा चुके हैं आपने देखी होगी वो मस्जिद कितनी वसी व अरीज, ऐसे 10-20 इमाम बारगाह मकामात जमा करें तो एक मस्जिद बनती है, खचाखच लोगों से भरी हुई। 3 दिन ऐलान करवाता रहा यजीद की मस्जिद जामे उम्मी से वो खुद जुमा की नमाज पढ़ाएगा, खुद खुतबा देगा। और इस तरह से बीबियों को दोबारा उस बुलंद मकाम पर रोक के बिठाया गया, खड़ा किया गया। जो ज़ायरीन जा चुके हैं वो देख चुके हैं। और खुद जब तकरीर कर रहा था इमाम सज्जाद को अपनी पहली सफ में बिठाया और फिर बार बार दौरान तकरीर, दौरान खिताब ये सर घुमा कर इमाम सज्जाद की तरफ देखता है कि क्या आप मेरी बात सुन रहे, नहीं सुन रहे, तवज्जो दे रहे, नहीं दे रहे, मेरी बात को अहमियत दे रहे, नहीं दे रहे। लेकिन इमाम सज्जाद यजीद की तरफ नहीं देखते। यजीद की सारी तवज्जो, यजीद की सारी तकरीर के दौरान 1 से 2 मरतबा इमाम सज्जाद ने यजीद की तरफ निगाह उठाकर देखा और उसके बाद फिर आपका हाथ तस्बीह के दानों पर एक सलावत भेजिए खानदान फातिमा। तस्बीह के दानों पर इमाम सज्जाद बराबर इस तरह से तस्बीह के दाने घुमा रहे हैं। और यजीद जब मुड़ मुड़ कर देखता है इमाम सज्जाद की तरफ तो एक मरतबा इसने सोचा कि सैयद सज्जाद अली बिन हुसैन मेरी गुफ्तगू को अहमियत नहीं दे रहे और तस्बीह पढ़ रहे हैं। यहाँ तक ये भूलना शुरू हो गया, इसके लहजे में लुकनत आना शुरू हो गई, ये घबराहट का शिकार हुआ। और फिर आखिर जब अपनी घबराहट पर काबू न पा सका तो कहने लगा, अली बिन हुसैन अब क्यों मेरी तकरीर नहीं सुन रहे, मेरा खिताब नहीं सुन रहे। इमाम ने फरमाया, मैं तुम्हारी तकरीर सुन रहा हूँ, खिताब सुन रहा हूं। कहा नहीं, मैं काफी देर से मुशाहिदा कर रहा हूं, आप तस्बीह पढ़ रहे हैं, आप मेरी तकरीर नहीं सुन रहे। इमाम ने फरमाया, यजीद मैं तुम्हारी तकरीर सुन रहा हूं। कहा ना, मैंने खुद देखा तस्बीह पढ़ रहे हैं। फरमाया, यजीद मैं तस्बीह नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ इसके दाने घुमा रहा हूं। कि जब तस्बीह नहीं पढ़ रहे तो दाने क्यों घुमा रहे हैं? ये तो अबस काम है, इजाफी काम है, गैर जरूरी काम है। या तो तस्बीह पढ़े तब दाने घुमाएं, जब तस्बीह नहीं पढ़ रहे तो दाने क्यों घुमा रहे हैं? ये इमामत है जो इकबाल ने कहा, कौम क्या है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझेगा भला? 2 रकात का इमाम, इमामत कैसे की जाती है 2 रकती मुल्ला नहीं बता सकता, अली ज़ैनुल आबिदीन ने बताया। किस तरह से यजीद को रुस्वा करना है, कब आपने गुफ्तगू का आगाज करना है। खुद यजीद एक मरतबा घबरा कर कहता है, जब तस्बीह नहीं पढ़ रहे तो दाने क्यों घुमा रहे, ये अबस काम, इजाफी गैर जरूरी काम। फरमाया, ए यजीद शायद तू नहीं जानता, मैंने इस तस्बीह को आम मट्टी से नहीं बनाया, मैंने इस तस्बीह के दाने को अपने बाबा हुसैन इब्न अली की कब्र की मट्टी से बना। और अल्लाह ने मेरे बाबा हुसैन इब्न अली की कब्र की मट्टी में ये खुसूसियत रखी है कि अगर इस कब्र की मट्टी से बने हुए दानों की तस्बीह से अगर जुबान से तस्बीह न की जाए, जुबान से जिक्र न किया जाए, ये दाने खुद खुदा की तस्बीह करते हैं, ये दाने खुद खुदा का जिक्र करते हैं। ये इतनी बड़ी बात थी, इतनी वजनी बात थी कि एक मरतबा यजीद इसके बाद अपनी गुफ्तगू को जारी रखना इसके लिए मुश्किल हो गया। और फिर इसने कोशिश की, लेकिन जब गुफ्तगू के तसलसल को बरकरार न रख सका, घबरा कर नीचे आया, सरकारी खतीब से कहने लगा, उठो और तुम तकरीर करो। और उठकर अपनी तकरीर में अली
علی اولاد علی کی توہین کرو، دشنام ترازی کرو، لعن طعن کرو، میرے آبا و اجداد بنو امیہ کی فضیلتیں بیان کرو، روایتیں بیان کرو۔ یہ سرکاری خطیب آیا، جھوٹی روایتیں، جھوٹی من گڑت احادیث بنو امیہ کی حمایت میں بیان کرنا شروع ہوا۔ علی اولاد علی، امام حسن امام حسین کی شان میں تقصیر شروع کرنا شروع ہوا، یہاں تک کہ جیسی اس نے تقریر مکمل کی اور جیسے ہی یزید کا سرکاری خطیب بیٹھنے لگا، امام سجاد علی زین العابدین نے اس کی جانب دیکھا اور پھر فرمایا ایھا الخاطب قد اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق۔ اے خطیب، تو نے اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، کتنا گھاٹے کا سودا کیا، کتنا خسارے کا سودا کیا۔ فقد تبوأ مقعدک من النار، تو نے ہمیشہ کے لیے خود کو جہنمی بنا لیا۔ اور اس کے بعد امام سجاد یزید کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا یا یزید اذن لی حتی ان اسعد علی ہذہ الاعواد، اے یزید اجازت تو میں بھی لکڑیوں کے اس ڈھیر پر کچھ دیر کے لیے چلا جاؤں۔ ممبر نہیں کہا، ممبر اہل بیت کی نسبت سے بنتا ہے، اس لیے کہا کہ اجازت تو کہ میں لکڑیوں کے ڈھیر پر چلا جاؤں۔ فَأَتَكَلَّمُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ، میں ان سے خدا کی باتیں کروں، فِيهِنَّ الرِّضَا، جس میں خدا کی رضا ہے، وَأَجْرًا لِلْحُزَّارِ، حاضرین کے لیے باعث اجر ہے۔ ایک مرتبہ یزید کہنے لگا نا علی بن حسین، نماز کا وقت کم رہ گیا، وقت نہیں کہ آپ کو گفتگو کے لیے موقع دیا جائے۔ کبھی کبھی یزید کو بھی نماز یاد آ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ جب دیکھا، جب یزید نے کہا کہ نماز کا وقت کم ہے، تو چاروں طرف سے وہ پہلا جملہ اتنا وزنی تھا جس جملے کے بعد لوگ سوچ رہے تھے اہل شام کہ 20 سال اسی مقام پر، اسی مسجد میں جس علی کی کردار کشی کی گئی، ہر جمعے کے خطبے سے لعن طعن کیا جاتا تھا، توہین کی جاتی تھی، دشنام ترازی کی جاتی تھی، گالیاں دی جاتی تھی، کردار کشی کی جاتی تھی، یہ علی اتنی عزت کا مالک اور اس علی کا بیٹا حسین جس سے متعلق برابر اتنے دنوں سے شام کی گلیوں میں منادی ندا دے رہے ہیں، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ایک باغی آ رہا ہے، خارجی آ رہا ہے، دشمن دین آ رہا ہے، دشمن اسلام آ رہے ہیں، وہ اتنی عزت کا مالک کہ اس حسین کی قبر کی مٹی سے بنی ہوئی تسبیح سے خود اگر اس کے دانوں کو پھیرا جائے وہ خود خدا کا ذکر کرے۔ یہ اتنی بڑی بات تھی، یہ اتنی وزنی بات تھی کہ ایک مرتبہ مسجد جامع اموی میں چیمے گوئیاں شروع ہو گئیں، لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ہمیں بنو امیہ نے دھوکہ دیا، ہم سے جھوٹ بولا گیا، یزید جھوٹا ہے۔ اسی کیفیت میں جیسی امام نے دوبارہ کہا یزید اجازت دے کہ یہاں کچھ دیر کے لیے میں خطاب کروں جن میں خدا کی رضا ہے اور جن میں حاضرین کے لیے اجر ہے۔ اور جیسے ہی یزید نے نماز کی بات کی تو چاروں طرف سے شور اٹھا، مسجد جامع اموی سے آوازیں بلند ہوئی، یزید اجازت دو، یہ قیدی جو بولنا چاہتا ہے ہم سننا چاہتے ہیں، یہ قیدی کیا کہتا ہے۔ یزید نے کہا نماز کا وقت کم ہے، کہا کوئی بات نہیں، ہم تھوڑا انتظار کر لیں گے، ہم سننا چاہتے ہیں یہ قیدی کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ اس عوامی اصرار کے آگے مجبور ہو کر یزید ابن معاویہ ایک مرتبہ مجبور ہوا، کہنے لگا علی بن حسین آپ کچھ دیر کے لیے آ جائیے، اب تھوڑی سی تقریر کر لیجئے۔ اور امام سجاد جیسی آئے ممبر پر، تاریخ بشر میں، تاریخ عالم میں، تاریخ آدم میں، تاریخ خاتم میں، تاریخ انسانی میں ایسا بے نظیر بے بدیل خطیب نہیں دیکھا گیا۔ پہلی مرتبہ تاریخ بشر میں یہ ایسا خطیب ہے کہ گلے میں خاردار توق ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، گلے سے خون رس رہا ہے، لیکن وہ ہیبت ہے، وہ روب ہے، وہ دبدبا ہے، وہ جلال، وہ جمال۔ ایک مرتبہ خطبہ شروع کیا، فرمایا اہل شام من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا پہچان لو میں کون ہوں۔ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزمہ و صفا، انا ابن سدرۃ المنتہی، انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن فاطمہ الزہرا۔ بیان کرتے کرتے پھر اپنے فضائل کو گنوانا شروع کیا، فرمایا اوتینا بست وفضلنا بسبع، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں، اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں عطا کی ہیں، العلم والحلم والسماحہ والشجاع والمحبت فی قلوب المؤمنین والشجاع، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے اور اللہ نے ہمیں حلم، برداشت، بردباری، تحمل عطا کیا، اور اللہ نے ہمیں فصاحت عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں شجاعت عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں سماحت، جوان مردی عطا کی ہے۔ ہم لوگوں کی خامیاں جاننے کے باوجود غض بصر کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں مومنوں کے دلوں میں محبت عطا کی ہے۔ پھر اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں، احمد المختار منا، محمد مصطفیٰ وہ ہم میں سے ہیں، بس صدیق الاکبر، صدیق اکبر علی ابن ابی طالب وہ ہم میں سے ہیں، اسد اللہ، اسد الرسول، اللہ کا شیر، رسول کا شیر، حمزہ سید الشہداء وہ
بھی ہم میں سے ہیں، جعفر الطیار وہ بھی ہم میں سے ہیں، پھر جوانان جنت کے سردار حسن حسین۔ یہ کہاں کہہ رہے ہیں؟ شام میں کہہ رہے ہیں، جب 20 سال برابر بنو امیہ نے پروپیگنڈا کیا، اور پھر صدیقہ کبریٰ خاتون جنت ہم میں سے ہیں، اور پھر 71 جملے میں نے گنے مولا متقیان کی فضیلت کے۔ امام علی بن حسین نے، امام سجاد نے بنو امیہ کے سامنے جہاں ان کے خواص بیٹھے ہوئے تھے، جہاں اہل شام بیٹھے ہوئے تھے، 71 جملے مولا متقیان کی عزت و شرف و جلال، آپ کی عظمت اور آپ کی ولایت سے متعلق بیان کیے۔ پھر اپنے بابا امام حسین کی عظمت کو بیان کیا، پھر بابا کی شہادت کو بیان کیا، اور اس کے بعد بیان کرتے کرتے یہاں تک کہ اس مرحلے تک پہنچے کہ میرے بابا کو کربلا میں اس طرح سے دریا کے کنارے پر 3 دن کا بھوکا پیاسا کند خنجر کے ساتھ پشت کی جانب سے اس طرح سے شہید کیا گیا۔ یہ ایسے لمحات تھے کہ اہل شام کی کیفیت بدلنا شروع ہو گئی ہے، یہاں تک کہ عجیب گریے کی آوازیں بلند ہوئی ہیں، اور یہاں تک کہ جب یزید نے دیکھا کہ لوگ منقلب ہو رہے ہیں، مبادا لوگ اس کے خلاف بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، یزید پریشان ہوا اور جلدی سے اپنے مؤذن سے کہتا ہے، مؤذن اٹھو، تاخیر ہو رہی ہے، نماز کا وقت نکل رہا ہے، جلدی کرو، آذان دو۔ جیسی مؤذن نے آذان شروع کی، امام سجاد خاموش ہوئے، اور جب اس نے کہا اللہ اکبر، امام نے اپنی زبان سے یہی کلمات جاری کیے۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام نے کہا کہ علی بن حسین، آپ میرے خون کا ایک ایک ذرہ، میرے خون کا ایک ایک قطرہ، میرے وجود کا ایک ایک ذرہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور جیسی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک مرتبہ امام سجاد نے فرمایا مؤذن اسی محمد مصطفیٰ کا واسطہ یہیں رک جاؤ۔ مؤذن رکا، امام سجاد یزید کی طرف مڑے، فرمایا اے یزید بتا، یہ آذان میں جس محمد کا نام لیا جا رہا ہے یہ تمہارا نانا ہے یا میرا نانا؟ تمہارا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ اگر تو کہے کہ تمہارا نانا ہے تو یقیناً تو جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر میرا نانا ہے اور اہل شام تم گواہی دو، کیا روئے زمین پر میرے علاوہ محمد مصطفیٰ کا کوئی دوسرا فرزند ہے؟ تو جب میں فرزند مصطفیٰ ہوں، اسی محمد جس کا تم آذان میں نام سن رہے ہو، تو کیوں مجھے روم کے غلاموں کی طرح سے اتنی بے ادبی کے ساتھ یہاں لے کر آئے ہو، اور کیوں مخدرات عصمت و طہارت کو اس طرح سے نامحرموں کے سامنے کھڑا کیا گیا؟ یہ اتنے عجیب مراحل تھے کہ 2/3 یہ اہل سنت کے بڑے بڑے تاریخ نگاروں نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ 2/3 2/3 افراد یہ اٹھ کر چلے گئے یزید پر لعن طعن کرتے ہوئے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ اس قابل نہیں کہ اس کے اقتداء میں نماز ادا کی جائے۔ 1/3 افراد بچ گئے مسجد میں، ان میں سے کچھ وہ تھے جو متجسس تھے، جاننا چاہ رہے تھے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، اور کچھ یزید کے قریبی تھے، اس کے حواری تھے، یہاں تک کہ یزید اتنا زج ہوا، اپنے مشیروں سے کہنے لگا بتاؤ میں کیا کروں، مجھے دربار میں 3 دن پہلے رسوا کیا گیا، آج مسجد میں سب اہل شام کے سامنے رسوا کیا گیا، کس طرح سے اپنی خفت کا بدلہ لوں؟ اپنے مشیروں سے مشورہ لیا، اس کے مشیروں نے کہا اے یزید، جب کربلا میں اتنے مرد سارے قتل کر دیے، یہ چند بچے چند خواتین ہیں، ایک قیدی مرد ہے، ان کو قتل کر دو، بات ختم ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ یزید ابن معاویہ نے بیویوں اور بچوں کے قتل کا حکم صادر کیا، امام سجاد کے قتل کا حکم صادر کیا، اور جلاد سے کہا کہ ان سب کو تہ دیکھ کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ پہلا محاذ ثانیہ زہرا نے دربار میں ادا کیا، دوسرا محاذ امام سجاد نے مسجد جامع اموی میں، اور جب آپ کا محاذ مکمل ہوا تو ایک مرتبہ 3.5 برس کا ایک بچہ اٹھ کر کھڑا ہوا، کون؟ امام محمد باقر، آپ کی حیات طیبہ 57 سال 5 مہینے 7 دنوں پر مشتمل ہے۔ کربلا میں روز عاشور آپ کی عمر مبارک 3 سال 6 مہینے 10 دن تھی۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے پوتے، ایک مرتبہ آپ بھی پہلی صف میں اپنے بابا کے ساتھ بیٹھے تھے، جیسے یزید نے بیویوں بچوں امام سجاد کے قتل کا حکم صادر کیا، ایک مرتبہ امام محمد باقر اس صغر سنی میں اٹھ کر کھڑے ہوئے اور یزید کی طرف رخ کیا، اور اس اعتماد سے جسے دنیا خلیفۃ المسلمین کہہ رہی تھی، جسے دنیا امیر المومنین کہہ رہی تھی، ایک مرتبہ امام محمد باقر اٹھے، اپنے مقام سے بلند ہوئے اور کہا اے یزید، کیا تو جانتا ہے کہ تمہارے مشیروں میں اور فرعون کے مشیروں میں کیا فرق ہے؟ یزید نے اپنی جہالت کا اظہار کیا، لا علمی کا اظہار کیا، کہا مجھے نہیں پتا، آپ بتا دیجئے۔ امام نے فرمایا، امام محمد باقر نے یہ چشم تخیل کو لے چلیں 1400 سال پہلے، جہاں اس بڑے دربار میں 3.5 برس کا بچہ 3 بڑے اعظموں کے حکمران سے کیسے گفتگو کر رہا ہے؟ یزید نے اپنی جہالت کا اظہار کیا، کہا آپ بتائیے
بتائیے. امام نے فرمایا کہ جب فرعون کے دربار میں موسیٰ ہارون یہ دونوں بھائی گئے اور چل کر اپنے عقیدے کو بیان کیا, نظریے کو بیان کیا, اور فرعون جب لاجواب ہوا تو اس نے اپنے مشیروں سے پوچھا کہ بتاؤ میں ان دو بھائیوں کے جواب میں کیا کروں. تو سب نے مشورہ دیا, اس کے مشیروں نے مشورہ دیا کہ تم موسیٰ ہارون کو اپنے دربار میں روک کر رکھو اتنی دیر کہ پورے ملک سے جادوگر اکٹھے کرو, وہ جادوگر آ کر ان دو بھائیوں کا مقابلہ کریں. تو کہا اے یزید, فرعون کے مشیروں نے اسے ہارون اور موسیٰ کے قتل کا مشورہ نہیں دیا تھا, لیکن تمہارے سارے مشیر تمہیں ہمارے قتل کا مشورہ دے رہے ہیں. جانتے ہو اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ یزید نے کہا میں نہیں جانتا, آپ بتائیے. فرمایا سنو اے یزید, میرے جد رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ کسی نبی یا نبی کی اولاد کو صرف اور صرف حرام زیادہ قتل کرتا ہے. کسی نبی یا نبی کی اولاد کو صرف اور صرف حرام زادہ قتل کرتا ہے. فرعون کے مشیروں میں کوئی ایک بھی حرام زادہ نہیں تھا, اس لیے انہوں نے یہ مشورہ نہیں دیا, اور تمہارے سارے مشیر ان میں کوئی ایک بھی حلال زادہ نہیں ہے, اس لیے ان سب نے تمہیں ہمارے قتل کا مشورہ دیا. یہ اتنی بڑی بات تھی کہ اگر یزید اس پر عمل کرتا تو سب سے پہلے خود اس کی عزت میں آ جاتا. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. میں شرمندہ ہوں کہ وقت تمام ہو رہا ہے, 4 بجے تک گفتگو کو میں نے سمیٹ لینا ہے اور چند ثانیے باقی ہیں. تو بس میں امام کی زندگی کے باقی ابعاد, جہتیں, پہلو کبھی دوبارہ آپ کی خدمت میں آیا تو عرض کروں گا. امام کی حیات طیبہ 56 سال 5 مہینے 20 دنوں پر مشتمل ہے, اور ان میں سے پہلے 22 سال اور 5 مہینے اور 5 دن یہ نائب امام کی حیثیت سے گزارا, اور اس کے بعد 34 سال 15 دن یہ امام کا عہد امامت ہے, اور اس میں سے 1 سال شام قید میں گزر گیا. باقی 33 سال امام سجاد نے مدینہ میں گزارے. لیکن حالات ایسے تھے کہ اگر کوئی شخص صرف سلام کے لیے امام کے پاس رکتا تو اگلے ہی لمحے اس کو مدینے کا گورنر بلا کر تفتیش کرتا کہ بتا حسین کا بیٹا علی تم سے کیا بات کر رہا تھا. بتائیں ان حالات میں امام سجاد کربلا کا پیغام کیسے پہنچائیں؟ خود سوچئے گا آپ صاحبان فکر, صاحبان بصیرت, صاحبان معرفت. میں ایک فکر دے کر جا رہا ہوں, خود سوچئے گا کہ بنو امیہ کی اتنی مضبوط حکومت 100 سال پورے نہ کر سکی, اور 132 ہجری میں 92 سال مکمل کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی, اور اس کے بعد بننے والی بنو عباس کی حکومت 656 ہجری تک جاری رہی, اور انہوں نے 524 سال حکومت کی. تو آئیں سوچیں کس نے بنو امیہ کی حکومت کو نابود کیا؟ ایک ثانی زہرا, ایک علی زین العابدین ہے. دشمن کی پابندی ہے کہ ایک لمحے کے لیے کوئی امام کے پاس نہیں کھڑا ہو سکتا, لیکن امام نے 7 وہ انداز اختیار کیے جسے مورخین سیرت نگاروں نے لکھا. ان میں سے ایک انداز کہ پیغمبر سے لے کر امام عسکری, بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں, پیغمبر اسلام سے لے کر امام حسن عسکری تک تمام معصومین نے مل کر اتنے غلام نہیں خریدے جتنے غلام صرف امام سجاد نے خریدے. اور دشمن اپنی ساری ہوشیاری اور چالاکی کے باوجود نہیں سمجھ سکا کہ امام کیوں غلام خریدتے ہیں. وہ سمجھتا شاید ثواب کے حصول کے لیے غلام خریدتے ہیں پھر آزاد کر دیتے ہیں, لیکن امام سجاد بظاہر غلام خریدتے تھے لیکن بباطن شاگرد جمع کرتے تھے, اور 1 سال انہیں اپنے ساتھ رکھ کر اس طرح سے کربلا کا پیغام, کربلا کی فکر, کربلا کا شعور اپنے عمل سے, کردار سے, سیرت سے, روش سے, رفتار سے ان کے وجدان میں, دل و دماغ میں منتقل کرتے کہ ان غلاموں میں سے ہر فرد مستقل طور پر کربلا کا ریپریزنٹیٹیو بن جاتا, کربلا کا نمائندہ بن جاتا, اور پھر دنیا میں اس طرح سے پھیل کر کربلا کے پیغام کو پہنچا رہے تھے. دیکھیے عام فرد, اگر ایک عام فرد کسی سے متاثر ہو جائے یہ بڑی بات نہیں ہے, لیکن ایک متمدن, مہذب, مثقف, آج کی باشعور دنیا کا ایک پڑھا لکھا شخص اپنا آبائی عقیدہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے, پھر پتہ چلتا ہے کہ علی زین العابدین کون ہے. میں شرمندہ ہوں کہ وقت تمام ہوا, تو میں آخری جملہ عرض کر رہا ہوں. یہاں تک کہ ایڈوارڈو یہ دنیا کے متمول ترین افراد میں سے ایک فرد, جو ثروت مند ترین افراد میں سے ایک فرد, دنیا کے رئیس ترین, دولت مند ترین افراد میں سے ایک, جو آپ کی جیسے چکوال ہے, یہاں پر عام طور پہ یہ دیہات ہیں, زمینیں, آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں, کاشتکاری کرتے ہیں, کون سا ٹریکٹر استعمال کرتے ہیں, کس کمپنی کا؟ عام طور پہ جو ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں پنجاب میں آپ کے ہاں, یہ فیٹ کمپنی کے, اور جا کے ڈھونڈیے یہ فیٹ کمپنی کا مالک کون تھا؟ ایڈوارڈو. ایسی 10 20 کمپنیوں کا مالک ایڈوارڈو. یہ اسلام پر تحقیق کر رہے تھے
یہ یہودی نسل سے، اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا، دنیا کا متمول ترین فرد، اور جب یہ تھیسس تحریر کر رہے تھے، پی ایچ ڈی کر رہے تھے اسلام پر، اسی اثناء میں ایران میں اسلامی انقلاب آیا تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں ایران چلوں اور چل کر اسلام کی اس شاخ کا بھی مطالعہ کروں، تشیع کا بھی مطالعہ کروں۔ اور جب ایڈوارڈو اٹلی سے ایران پہنچے تو خمینی بت شکن کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ یہ آدھے گھنٹے کی ملاقات آن دی ریکارڈ ہے، اور اس ملاقات کے بعد یہ رخصت ہوئے تو کچھ عرصے کے بعد انہوں نے مذہب اہل بیت کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا، اور جب دوبارہ ایران آئے تو خمینی بت شکن کی رحلت ہو چکی تھی اور رہبر شہید کی قیادت کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں جب وہ آئے تو پھر رہبر کی اقتداء میں انہوں نے نماز جمعہ بھی ادا کی، ویڈیوز، تصاویر یہ سب موجود ہیں۔ اور ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر علی اکبر ولایتی جو سیاسی امور میں رہبر شہید کے مشیر بھی تھے، 20 سے زیادہ کتابیں لکھنے والے، انہوں نے ملاقات کی جناب ایڈوارڈو سے اور کہا کہ جناب ایڈوارڈو، یہودی تو اپنے عقیدے میں بہت سخت ہوتے ہیں، بہت متعصب ہوتے ہیں، کیوں کر آپ نے اپنا آبائی عقیدہ چھوڑ دیا، یہودیت کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لیا، تشیع کو قبول کیا، کیا چیز سبب بنی؟ تو کہا کہ پہلی، سنیے گا، یہ پہلی ملاقات ہوئی جب خمینی بت شکن کے ساتھ، تو اس ملاقات کے اختتام پر خمینی بت شکن نے میرے گرد ایک ایسی ٹرائنگل کھینچی، ایسی مثلث کھینچی کہ میں کوشش کے باوجود اس مثلث سے باہر نہ جا سکا۔ کہ کیسی مثلث؟ کہ مجھے 3 کتابیں دی، ایک قرآن، دوسرے نہج البلاغہ، تیسرے صحیفہ سجادیہ، اور مجھ سے کہا ایڈوارڈو اگر سنجیدہ ہو، واقعاً اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو، اسلام کو پڑھنا چاہتے ہو، اسلام کا مطالعہ کرنا چاہتے ہو، یہ 3 کتابیں پڑھ لو، تمہیں اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔ کہا میں نے قرآن کو پڑھا، نہج البلاغہ کو پڑھا، صحیفہ سجادیہ کو پڑھا، اور پھر مجبور ہو گیا، اور پھر کہ میں اسلام قبول کروں تو جناب ایڈوارڈو سے پوچھا، جناب علی اکبر ولایتی نے قرآن سے متعلق انہوں نے اپنے اظہار کو بیان کیا، نہج البلاغہ سے متعلق، لیکن جو صحیفہ سجادیہ سے متعلق، کہا بتائیں اس کتاب کو پڑھ کے آپ کو کیسا لگا؟ کہا اے علی اکبر ولایتی، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ انسان جس کا نام علی بن حسین ہے، یہ انسان اس کائنات کا سب سے بڑا ماہر نفسیات ہے، سب سے بڑا ماہر نفسیات ہے، یہاں تک کہ اس طرح سے اپنے خدا سے بات منواتا ہے، یوں خدا سے گفتگو کرتا ہے، ایسے خدا سے دعا مانگتا ہے کہ اپنے خدا کے پاس بھی انکار کا راستہ نہیں چھوڑتا۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ بار دیگر صلوات بھیجیے۔ یوں اپنے خدا سے دعا مانگتا ہے کہ اپنے خدا کے پاس بھی انکار کا راستہ نہیں چھوڑتا۔ کیا انداز ہے کہ آداب بندگی، یہاں تک کہ جامعۃ الازہر اہل سنت کی جو سب سے بڑی درسگاہ ہے، سب سے بڑی یونیورسٹی مصر میں، اس کے وائس چانسلر کا یہ جملہ ہے کہ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے، توحید کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو علی کی زندگی کا مطالعہ کرے، اور اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ خدا سے کیسے بات کی جائے اور اللہ سے کیسے اپنی باتیں منوائی جائیں تو علی زین العابدین کی زندگی کا مطالعہ کرے۔ یہ جناب ایڈوارڈو نے کہا کہ دیکھیے، سب سے زیادہ غلام خریدنے والے، جو بات میں عرض کر رہا تھا، امام سجاد، اور آپ بھی شب قدر میں، ماہ رمضان میں شب قدر جب آتی ہے، مختلف طریقوں سے اپنی شب قدر کا آغاز کرتے ہیں، کوئی غسل کر کے، کوئی اسی طرح سے صدقہ دے کے، کوئی تلاوت سے، کوئی نوافل سے اپنی شب قدر کے اعمال کا آغاز کرتا ہے۔ لیکن سنیں امام علی زین العابدین کس طرح سے اپنی شب قدر کے اعمال کا آغاز کرتے ہیں۔ تمام غلاموں کو، تمام کنیزوں کو ایک بڑے حجرے میں جمع کرتے ہیں، اور سب کو جمع کرنے کے بعد ایک بڑا رجسٹر کھولتے ہیں، اور پھر باری باری ایک ایک غلام، ایک ایک کنیز سے پوچھتے ہیں، بتاؤ فلاں دن فلاں موقع پر تم نے مجھ سے یہ غلط بیانی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ وہ بھولا ہوا غلام جیسے امام یاد دلاتے فوراً سے اعتراف کرتا، امام دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے سے اس کی غلطی کا اعتراف لیتے، اور جب سب سے اعتراف لے لیتے تو سب پریشان ہوتے کہ شاید امام ناراض ہو جائیں گے ہم سے، اب شاید ہم سے تعلق ختم کر دیں۔ تو ایسے میں جب سب سے اعتراف لے چکتے تو امام فرماتے، جاؤ آج کی شب میں نے تم سب کو معاف کیا، آج کی سنیں، آج کی شب میں نے تم سب کو معاف کیا، اور اس کے بعد فرماتے جاؤ آج کی شب میں نے تم سب کو آزاد کیا۔ اور پھر امام علی زین العابدین سید سجاد حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے، اور ایک بڑے تشت میں درہم و دینار، سونے چاندی کے سکوں کی تھیلیاں رکھ کر ایک ایک غلام، ایک ایک کنیز کو رخصت کرتے ہوئے وہ تھیلی دیتے، اور یہ جملہ ارشاد فرماتے، جاؤ اب دوبارہ کسی انسان کی غلامی اختیار نہ کرنا، اپنی معزز زندگی کا آغاز کرو، اپنی باوقار زندگی کا آغاز کرو،
یہاں تک کہ سارے غلام، سارے کنیز سب کو رخصت کرنے کے بعد امام سجاد حجرے کے دروازے کو بند کرتے اور جائے نماز پر تشریف لاتے اور ہاتھ اٹھا کر اس جملے سے، یہ جو ایڈوارڈو نے کہا، اس جملے سے مناجات شب قدر کا آغاز کرتے کہ پروردگار دیکھ، میں نے بندہ ہوتے ہوئے اپنے سارے غلاموں کو معاف کر دیا، کیا تو اللہ ہوتے ہوئے اپنے اس ایک غلام کو معاف نہیں فرمائے گا؟ یہ جناب ایڈوارڈو نے کہا ہے بندگی کا سلیقہ تعلیم دیا۔ یہ امام سجاد علی زین العابدین، آپ کی شخصیت، دیگر ابعاد، جہتیں، پہلو وقت نہیں کہ اشارہ کروں، یہاں تک کہ آپ کا نفوذ بڑھتے بڑھتے خود بنو امیہ کے قریبی ترین افراد تک جا پہنچا، اور پھر آپ جب مکہ حج کے لیے تشریف لے کر گئے تو مکہ کا چیف جسٹس قاضی القضات، یہاں تک کہ محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری جب امام گئے اور طواف کرنے کے بعد پوچھنے لگے حجاج سے کہ مجھے اس دفعہ حجاج یہ نظر نہیں آ رہا ابن شہاب زہری مکہ کا چیف جسٹس، تو کسی نے کہا کہ وہ جب کسی ملزم سے تفتیش کر رہے تھے تو دوران تفتیش تنبیہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ اس کی موت واقع ہو گئی، اور اس صدمے سے کہ میری وجہ سے ایک انسان کی جان چلی گئی، تو وہ سب کچھ چھوڑ کر عہدے سے استعفیٰ دے کر جنگل میں چلے گئے، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ امام سجاد نے سنا تو فرمایا جاؤ بلاؤ ابن شہاب زہری کو اور اس سے کہو کہ حسین کا بیٹا علی تمہیں بلا رہا ہے۔ یہاں تک کہ ابن شہاب زہری جب آئے تو حالت یہ کہ آنکھیں دھسی ہوئی، چہرے کا رنگ زرد ہے، کپڑے پھٹے ہوئے، بال پریشان ہے۔ پوچھا ابن شہاب زہری یہ کیا حال بنایا ہے؟ کہا فرزند رسول کیا آپ کو پتا ہے میری وجہ سے ایک انسان کی جان ضائع ہو گئی؟ اور پھر جو جملہ کہا فرزند رسول کیا اس سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے؟ یہ علی زین العابدین ہے، امامت کیسے کی جاتی ہے؟ ایک مرتبہ فرمایا ہاں ابن شہاب ایک گناہ جو اس سے بھی بڑا ہے۔ کہ وہ کون سا گناہ ہے جو اس سے بھی بڑا ہے؟ فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوسی، اللہ کی رحمت سے مایوسی۔ عرض کیا فرزند رسول پھر بتائیں میں کیا کروں؟ کہا تمہارا قصد شامل نہیں تھا، تمہارا ارادہ شامل نہیں تھا، اپنی صلاحیتوں کو لوگوں کی خدمت پر صرف کرو، جاؤ مخلوق خدا کی مشکلات میں حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرو، خدا تم سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ ابن شہاب زہری بعد میں بھی بنو امیہ کی طرف سے مکہ میں چیف جسٹس رہے، لیکن امام کی اجازت سے رہے، اور یوں امام کی محبت میں مبتلا ہوئے کہ ان کا پورا خانوادہ، پورا خاندان امام کی محبت میں اسیر ہوا۔ یہاں تک کہ جب ان کے بیٹے کی شادی کا مرحلہ آیا تو خود بیٹے نے باپ سے کہا بابا میں تفصیلی مصائب نہیں پڑھوں گا، آج کی حد تک صرف 2 جملے تاکہ مجلس مکمل ہو جاؤ، کبھی آ کر جہاں بات چھوڑوں گا اگر دوبارہ کبھی توفیق ہوئی ان ایام میں تو دوبارہ یہیں سے بات شروع کروں گا، لیکن صرف 2 جملے۔ باپ بیٹا دونوں مکہ سے مدینہ پہنچے۔ ابن شہاب زہری نے امام سجاد کی بارگاہ میں عرض کیا کہ فرزند رسول میرے بیٹے کی شادی ہے اور اس کی خواہش ہے کہ آپ اس کی شادی میں شرکت فرمائیں، یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے فرمایا ابن شہاب ہم اہل محمد نے کربلا کے بعد خوشیوں میں جانا چھوڑ دیا، ہم آل محمد نے کربلا کے بعد خوشیوں میں جانا چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ یہ بات سنی تو ابن شہاب کے بیٹے نے باپ کے کان میں کچھ کہا اور باپ مضطرب ہوا، پریشان ہو کر امام سے کہنے لگا فرزند رسول میرا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر امام نے میری شادی میں شرکت نہیں فرمائی تو میں شادی نہیں کروں گا۔ یہ ایک مرتبہ جیسے یہ بات کہی امام سجاد نے فرمایا اچھا ابن شہاب اگر تمہارے بیٹے کی یہ شرط ہے کہ وہ اپنی شادی کو میری شرکت کے ساتھ مشروط قرار دے رہا ہے تو پھر میری بھی ایک شرط ہے، اگر چاہتے ہو کہ میں تمہارے بیٹے کی شادی میں شرکت کروں تو پھر اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پر ایک مجلس عزا برپا کرنا، اور اس مجلس عزا میں کسی مرثیہ خان کو لے کے آنا اور اس مرثیہ خان سے کہنا کہ وہ آ کر میرے بھائی علی اکبر کی شہادت کو، کتنا درد ہے اہل بیت کے دلوں میں، ہر معصوم علی اکبر کو یاد کر کے، یہاں تک کہ امام جعفر صادق آپ کے صحابی ابو بصیر نے پوچھا فرزند رسول یہ بتائیں ایک باپ کے لیے زندگی میں سب سے حسین لمحہ کون سا ہوتا ہے، ایک باپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا وہ وقت جب بیٹا اتنا بڑا ہو جائے کہ اس کا قد بڑھتے بڑھتے باپ کے قد کے برابر ہو جائے، یہ باپ کی زندگی میں حسین لمحہ اور سب سے خوبصورت لمحہ ہوتا ہے۔ پھر ابو بصیر نے عرض کیا فرزند رسول یہ بتائیے کہ ایک باپ کے لیے زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا اے ابو بصیر جب اسی باپ کو اپنے اسی بیٹے کی لاش اٹھانی پڑ جائے
اور پھر رخ کیا کربلا کی طرف اور اپنے جد امام حسین کو یاد کرنا شروع کیا اور جناب علی اکبر پر اشک بہانا شروع کیے. بس میرے عزیزو اس صرف ایک جملہ، یہاں تک کہ روز عاشور امام حسین کے بعد مشکل ترین فدا جناب علی اکبر کا بیویوں سے کیسے رخصت ہوئے، بچوں سے کیسے رخصت ہوئے، خود امام سجاد سے کیسے رخصت ہوئے کبھی عرض کروں گا. لیکن خود سب سے رخصت ہونے کے بعد وہ قیامت کا مرحلہ جب اپنے بابا امام حسین سے جدا ہو رہے تھے اور امام حسین نے روز عاشور علی اکبر کو روانہ کرتے ہوئے وہ جملہ زبان سے ادا کیا جو کسی دوسرے شہید کے لیے نہیں کہا. ایک مرتبہ علی اکبر کو چلنے لگے، فرمایا یا بنیا مہلن مہلا، بیٹا علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ چلنا. اور بیٹا علی اکبر چلتے ہوئے مڑ مڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے جانا، مڑ مڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے جانا. بس میرے عزیزو سید مہدی بحر العلوم نے یہ تحریر کیا کہ علی اکبر کی سواری کے پیچھے امام حسین ایسے چل رہے تھے جیسے 2 برس کا بچہ چلتا ہے. یہ حالت ہے، یہاں تک کہ اب علی اکبر کی سواری نے چند قدم طے کیے یا جناب علی اکبر نے ایک آواز سنی، پلٹ کر دیکھا، عجیب قیامت کا منظر تھا. حسین اوندے منہ کربلا کی زمین پر، حسین اوندے منہ کربلا کی زمین پر گرے تھے. ایک مرتبہ جلدی سے سواری سے نیچے اترے، بابا کو اٹھایا، کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، پھر یہ حال کیوں ہے؟ نہیں فرمایا کاش آپ کا جوان بیٹا ہوتا، نہ فرمایا کاش آپ کا آپ کے جیسا بیٹا ہوتا، آپ کے جیسا بیٹا ہوتا. میں نے ساری مجلس تمام کر دی، بس ایک جملہ، یہاں تک کہ وہ مرحلہ کہ جب داد شجاعت دیتے ہوئے جناب علی اکبر ایک مرتبہ گھوڑے سے گرنے لگے، آواز بلند کی، بابا اپنے بیٹے علی اکبر کا آخری سلام قبول کیجئے. وہ حسین کہ جو روز عاشور ہر شہید کی لاش پر تیر کی طرح سے پہنچے تھے، اس حسین کو علی اکبر کی لاش تک پہنچنے میں بڑی دیر لگ گئی. اس لیے کہ جب علی اکبر نے آواز دی تو حسین کبھی دائیں گرتے ہیں اور کبھی بائیں گرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں علی اکبر مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، علی اکبر مجھے آواز دو کہ میں تمہاری آواز کے سہارے تمہاری لاش تک پہنچ سکوں. میں باقی سارے مصائب چھوڑ کر ایک جملہ جناب علی اکبر کی ماں سے متعلق عرض کروں. کتنی مشکلوں سے علی اکبر کا لاشا خیمے تک آیا کبھی عرض کروں گا، لیکن جیسے ہی لاشا پہنچا ہے خیمے میں کوہرام برپا ہوا، یہاں تک کہ دشمن مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے. ایک مرتبہ کچھ وقت گزرنے کے بعد ثانی زہرا نے اپنا سر اٹھایا، دائیں بائیں دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمایا مجھے ام لیلہ نظر نہیں آ رہی، مجھے اس شہید کی ماں نظر نہیں آ رہی. فضا شاید ابھی تک ام لیلہ کو نہیں پتا چلا کہ علی اکبر کی لاش آ چکی ہے. فضا جاؤ ام لیلہ کو بتاؤ علی اکبر کی لاش آ چکی ہے. اور سنیے گا عزادارو، جب فضا پہنچی ہے اس خیمے میں جہاں ام لیلہ کا قیام تھا تو کیا دیکھا؟ بی بی خیمے کے اندر دوڑ رہی ہیں، کبھی ایک طرف گر جاتی ہیں کبھی دوسری طرف گر جاتی ہیں. فضا حیرت سے پوچھتی ہیں بی بی کیا ہوا، کیوں دوڑ رہی ہیں، کیوں بار بار گر رہی ہیں؟ کہا اچھا ہوا فضا تو آ گئی، میں نے سنا ہے میرے علی اکبر کی لاش آئی ہے. فضا مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، فضا میری انگلی پکڑ کر مجھے میرے علی اکبر کی لاش تک لے جا.